بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنی ہے، اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تک پہنچ گئے تھے کل۔ کوئک ریکیپ، ان کا اصل نام عمر بن عمر ہے، لیکن ان کا نام پڑ گیا ہے، مشہور ہے ان کا نام ہاشم۔ کیوں ان کا نام ہاشم پڑ گیا، اس کے پیچھے ہم نے پورا قصہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ ایک قحط کا عالم تھا، قحط کی صورتحال تھی، عرب میں بہت گرمی تھی، ایک شدید قحط آیا۔ اس دوران انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے ایک روایتی ایک عربی کھانا وہ تیار کروایا، بڑے پیمانے پر کھانا تیار کروایا، سب کو وہ شوربے میں روٹیاں بھگو کے اور روٹیاں توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ اس ایونٹ سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا، ہاشم یعنی توڑنے والا، وہ ان کا نام مشہور ہو گیا اور یہ ہو گیا ہاشم۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگر ایک نظر ہم کوئکلی اگر یہاں پر دیکھ لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نمبر 6 پر ہے جناب ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، اور اب ان کے بعد ان کے بیٹے کون ہیں؟ جناب عبد المطلب بن ہاشم، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ ہم رفتہ رفتہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، اسماعیل علیہ السلام پہ آئے، پھر آگے کے کچھ واقعات آئے، پھر کل پردادا پر آئے، آج ہم دادا پر آ گئے، حضرت عبد المطلب بن ہاشم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا۔ یہاں سے داستان آگے بڑھاتے ہیں۔ عبد المطلب، جس طرح ہاشم کا بہت مشہور ہو گیا ہاشم کے نام سے، اور بنی ہاشم، سب آدمی بات کرتے ہیں بنی ہاشم، ان کی اولاد، لیکن ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ان کا نام ہاشم نہیں ہے، ایک واقعہ ہوا اس لیے مشہور ہو گیا ہاشم کے نام سے، ہاشم کے لقب سے۔ کیا جناب عبد المطلب کا نام عبد المطلب ہے؟ جواب ہے جی نہیں، ان کا بھی نام عبد المطلب نہیں ہے یا نہیں تھا۔ تو نام کیا تھا اور پھر عبد المطلب کیوں مشہور ہو گئے، یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اصل نام کیا تھا؟ شیبہ، جناب عبد المطلب کا اصل نام۔ یہ نام کیوں پڑا؟ جب جناب ہاشم کے ہاں یہ اولاد ہوئی تو پیدائشی طور پہ جب یہ اس دنیا میں تشریف لائے، شیبہ جب نام رکھا گیا، تو پیدائشی ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے۔ شیبہ عربی میں سفید بالوں والا، سفید، بزرگی سفید۔ تو اب جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد جناب ہاشم کا انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک، یعنی ان کی والدہ سو امید سے تھی، اور جب یہ ان کے والد کا انتقال ہوا، پیدائش ہوئی ان کی مدینے میں جناب شیبہ کی، جن کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اور کیوں پڑا ہم عرض کر رہے ہیں۔ اب مدینے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کچھ وقت گزرا ہے، پیدائش کے کچھ عرصے بعد، کچھ عرصے تک یہ مدینے میں ہی رہے ہیں، اس کے کچھ ٹائم کے بعد جناب شیبہ، جن کا نام عبد المطلب پڑ گیا، ان کے چچا مکے سے آتے ہیں مدینے تاکہ اپنے بھتیجے کو یعنی کہ جناب شیبہ کو واپس مکے لا سکیں۔ اس وقت ایک مکالمہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی رضامندی ہے، کچھ کی نہیں ہے کہ مکہ جائیں مکہ نہ جائیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ان کی والدہ نے بالآخر رضامندی ظاہر کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے بیٹے کو مکہ لے جایا جائے۔ ظاہر ہے یہ آج کل کی بات تو نہیں ہو رہی نا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا مطلب ہے یہ تو نہیں ہے کہ 4 گھنٹے کی مسافت پہ آپ مدینے سے مکہ پہنچ جائیں گے، 2 گھنٹے کی ٹرین پہ آپ مدینے سے مکہ پہنچ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے ماں کا غم بھی تازہ تھا، اپنے شوہر کو کھویا تو انہوں نے، اب یہ بیٹا ہے، لیکن بالآخر ماں نے اجازت دی کہ ہاں یہ اپنے قبیلے کا سردار بنے گا، میں اجازت دیتی ہوں۔ یہ جو تھوڑا ساتھ اگر رہ سکیں، یہ جو چچا جو لینے آئے تھے جناب شیبہ کو، جو ان کے چچا لینے آئے تھے، ان چچا کا نام تھا مطلب۔ مطلب لینے آئے شیبہ کو، اور بالآخر بات طے ہو گئی ہے، اور اب یہ مدینے سے جا رہے ہیں مکہ۔ اب چچا بھتیجا ہے، اور چچا بھتیجے کا ایک سواری پر سفر ہے،
عرب ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، گرمی ہے، اس زمانے کا جو بھی سفر کا جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی سواریاں ہیں، اس اعتبار سے ظاہر ہے اس زمانے میں اگین دشوار گزار سفر ہے. سو اب یہ چچا بھتیجا چل پڑے ہیں، مدینے سے منزل ہے مکہ. اب آہستہ آہستہ یہ قافلہ جا رہا ہے. اگین یہ آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے کہ 4 گھنٹے میں پہنچ گئے. ظاہر ہے ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی تھی، موسمی تغیرات جو بھی. اب یہ سفر اس عالم میں ہو رہا ہے کہ شیبہ ایک سادہ لباس میں ہے اور مطلب کے پیچھے بیٹھے ہیں اور سفر جاری ہے. یہاں تک کہ چلتے 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 اب مکہ آبادی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے. یہاں تک کہ چچا بھتیجا سفر طے کرتے کرتے مکے میں داخل ہو گئے. اب جب مکے میں داخل ہوئے تو قریش کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب آ رہے ہیں، تو انہیں یہ لگا کہ مطلب اپنے ساتھ کسی غلام کو لے کر آ رہے ہیں. بھئی کون ہے مطلب کے ساتھ؟ یہ کون ہے؟ کوئی ایک کم عمر، ایک کم سے نوجوان ہے. بھئی کون ہے؟ کون لگ رہا ہے؟ یہ لگتا ہے مطلب کا غلام ہے. اچھا یہ شاید یہ عبد المطلب ہوگا، مطلب کا غلام عبد المطلب ہوں گے. یہ ظاہر ہے اس بات کی فوری طور پہ وضاحت ہو گئی کہ غلام نہیں ہے مگر بلکہ چچا بھتیجا ہیں. لیکن اس انسیڈنٹ پہ یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ بعد میں بھی سب انہیں عبد المطلب کے نام سے جاننے لگے. سو یہ جو ہم عبد المطلب کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، یہ اس واقعے کے بعد اس بنا پر ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا. سو اب داستان ہم اور آگے بڑھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے چلتے 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 جناب شیبہ یعنی کہ جناب عبد المطلب تب آ گئے. اب ہم جب داستان میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہم بھی جناب عبد المطلب کہہ کر ہی پکاریں گے، کیونکہ ظاہر مشہور و معروف نام یہی ہے. ہم نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اگلے واقعے کی جانب بڑھتے ہیں. ایک واقعہ سنا آپ نے نام کے حوالے سے، اب ایک اور واقعہ. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے زمزم کے حوالے سے. کیا مطلب زمزم کے حوالے سے؟ زمزم کا واقعہ تو ہو چکا نا، اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہوا تھا، وہ واقعہ تو ہو چکا. نہیں، جب ہم آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سنا رہے تھے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آگے جا کر معلوم ہوگا کہ اس واقعے کا رسول اللہ سے بھی تعلق ہے. کیا ہے وہ آگے عرض کریں گے. اسی طرح جب ہم آپ کی خدمت میں داستان زمزم عرض کر رہے تھے تب بھی ہمارے ذہن میں تھا کہ آگے جا کر زمزم کا ایک اور واقعہ آئے گا. زمزم کا ایک اور واقعہ کون سا ہے؟ زمزم کا تو ایک ہی واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہوا تھا. نہیں، اور وہ جو ایک اور واقعہ ہے زمزم کا، اس کا جناب عبد المطلب سے کیا تعلق ہے عرض کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ مکہ ہے، مکے میں مختلف قبائل ہیں. ایک قبیلہ ہے اس کا نام ہے بنو جرہم. اب اس قبیلے کی شناخت یہ ہے کہ نیک متقی پرہیزگار ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا گیا ہے اس قبیلے کا مزاج، طور اطوار، عادات بھی بدلتے گئے. مطلب اس قبیلے میں سوچ آنے لگی ہے کہ ہم مکے جیسی جگہ کی حکمرانی کرتے ہیں، ہمیں کوئی کیا کر سکتا ہے. قبیلے کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے. اور جب یہ سوچ آئی ہے تو اس سوچ نے ان کے ایکشنز میں بھی ریفلیکٹ کیا ہے، ان کی حرکات کو متاثر کیا ہے. اور اب یہ قبیلہ وہ قبیلہ نہیں رہا، اب یہ قبیلہ کچھ غلط کاموں میں مبتلا ہو گیا ہے. اور سب کو یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ یہ قبیلہ ایسا تو نہیں تھا، اس قبیلے کے اکثر لوگ ایسے تو نہیں تھے، اب اس قبیلے کے اکثر لوگ ایسے ہو گئے. سب دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کو. انہی دیکھنے والوں میں ایک شخص ہے جو کہ اس جرہم قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اس کی سوچ الگ ہے، اس کی سوچ مثبت ہے. عمر بن حارث جرہمی اس کا نام ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے، اب جب اس نے دیکھا کہ قبیلے کی، قوم کی نافرمانیاں تو بڑھتی چلے جا رہی ہیں، بڑھتی چلے جا رہی ہیں، تو اب اسے لگا کہ اب یہ معاملہ کوئی خطرناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے. یعنی اب یہ بات کہیں اور ہی نہ چلی جائے، اب یہ بات کسی اور ایکسٹریم پہ نہ چلی جائے، اب یہ بات کسی اور نہج پہ نہ چلی جائے. تو اس نے ایک کام کیا، ایک عجب کام کیا. کیا کام کیا عرض کرتے ہیں. اس نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی زمزم موجود ہے، یہ نہ ہو کہ قبیلے والوں کے گناہوں یا قبیلے والوں کی حرکات کے سبب اس عظیم مقام کو کوئی نقصان پہنچے. تو اس سوچ کی بنیاد پر اس نے ایک کام کیا. کیا کام کیا؟ اس نے اس خیال سے
کہ اس زمزم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے، اس خیال کے سبب اس نے اس مقام کو یعنی چاہے زمزم کو بند کرنے کا ارادہ کیا، اس کو بند کر دیتا ہوں میں فی الحال، یہاں تک کہ اس نے اس پلان کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، اس انداز سے عمل کرنا شروع کیا کہ ایک روز چاہے زمزم پر پہنچ گیا اور اس نے اس مقام پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اس خیال اور اس ارادے سے کہ اس کو بند کر دوں میں۔ اب یہ شخص کھڑا ہے، اس ارادے سے کھڑا ہے، قبیلہ اپنی حرکات میں مصروف ہے، قبیلے کی اکثریت لوگ اپنی حرکات میں مصروف ہیں، یہ شخص یہ عمل کر رہا ہے، مٹی ڈالتا جاتا ہے، زمزم بند کرنے کی کوشش کرتا جاتا ہے، کام آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آ گیا کہ اب اسے لگا کہ میں زمزم کو بند کرنے میں یا ڈھانپنے میں کہہ لیجئے کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب منظر بدل گیا ہے، زمزم چھپ گیا ہے، زمزم ڈھپ گیا ہے، وہ تاریخی زمزم جو ایک تاریخی واقعے کے نتیجے میں ایک تاریخی بے آب و گیا وادی میں جاری ہوا تھا، آج بظاہر اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ وہ زمزم جس کی وجہ سے ایک ماں کو اپنی اولاد کی زندگی کا آسرا ہو گیا تھا، وہ زمزم آج مخفی ہو گیا ہے۔ وہ زمزم جس کے سبب مکے کے باعث گویا ایک جہان مکے کے اطراف میں آباد ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ زمزم مٹ گیا ہے۔ زمزم کا وجود بظاہر ختم ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، پیرنٹ نہیں ہے۔ مگر ہم تو جناب عبد المطلب کا واقعہ سنا رہے تھے، تو وہ کہاں ہے اس واقعے میں؟ یہ زمزم جو ڈھپ گیا اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ سنیے، عرض کرتے ہیں۔ زمزم کا وجود بظاہر غائب ہو گیا ہے، اور اب اس انداز سے دن گزر گئے، دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، مہینہ سال میں تبدیل ہو گیا، سال دہائی میں تبدیل ہو گئی، دہائی صدی میں تبدیل ہو گئی، ایک صدی گزر گئی، 100 سال گزر گئے، 2 صدیاں گزر گئیں، 200 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئی، 300 سال گزر گئے۔ جی ہاں، اسی عالم میں 100 200 نہیں 300 سال گزر گئے ہیں۔ زمزم نہیں ہے بظاہر، اب تقریباً 300 سالوں بعد جناب عبد المطلب کا زمانہ آیا ہے، جن کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ یعنی اب میرا جی چاہتا ہے میں کیسے ان کو اپنے آپ کو یہ کہنے سے کہ اب حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا، گویا اب آمد سرکار کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ہاں، اب ہم داستان محمد کے بھی قریب آ رہے ہیں، اب آمد سرکار کے دن قریب آ رہے ہیں، اب گویا جشن بہار کے دن قریب آ رہے ہیں، اب گویا آقا کے آنے کے انتظامات اپنی حتمی شکل پا رہے ہیں۔ لیکن ہم تو زمزم کی بات کر رہے ہیں، ہم جناب عبد المطلب کی بات کر رہے ہیں۔ اس زمزم کا کیا ہوگا؟ اس میں جناب عبد المطلب کا کیا کردار ہوگا؟ ایک روز حضرت عبد المطلب حسب معمول آرام فرما رہے ہیں، حالت آرام میں، حالت نیند میں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔